بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ سماج کے اندر اخلاقی قدروں کی جو پاسداری ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، سماج کی بات کرتے ہیں، تو سماج کے اندر ہر بندہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے سے اللہ نے بھی پوچھنا ہے، ہر بندہ خود بھی دنیا کے اندر جواب دہ ہوتا ہے۔ اخلاقی قدروں کے کئی گوشے ہیں جس میں قناعت پسندی آتی ہے، اثار و قربانی کا جذبہ آتا ہے، قسم کھانے سے پرہیز آتا ہے، لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فضولیات سے پرہیز آتا ہے، حکم ماننا اور عزت کرنا، شکوہ نہ کرنا، سادگی کی عادت ڈالنا، شرم و حیا کا پیکر بن جانا، یعنی کہ بیہودہ گفتگو نہ کرنا، فخر اور غرور سے اجتناب کرنا، اور عاجزی اور تواضع سے پیش آنا۔ اور میرے نبی نے کہا تھا کہ جب زمین پر چلتے ہو تو اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ کپڑوں کا بھی آتا ہے، اور ایک تو بات یہ بھی آتی ہے کہ اب مردوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے جو شلوار ہے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے، تو مرد جو ہیں وہ ان کی شلواریں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، عورتوں کو کہا گیا معذرت کے ساتھ، تو عورتوں کی جو ہے لباس وہ اس کا اور معاملہ ہوا پڑا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے مزاح میں کہہ لیں، لیکن اس میں سچائی تو ہے۔ اور اس پہ ساتھ پھر یہ بھی خودداری کو اپنانا، یعنی کہ تھوڑے میں گزارا کرنا، خام خواہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور بزرگوں کی تعظیم، کئی ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو میں ابھی لمبی بات ہو سکتی ہے، بات نہیں کر رہا، لیکن کسی نے کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یعنی کہ جب کسی کو محنت سے دریا مل جاتا ہے تو اس کو سمندر کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ سمندر کا بھی غوطہ لگائے، اس کو بھی حاصل کرے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ یعنی کہ ایسا تو بن جا کہ لوگ تجھے توڑنے کی کوشش بھی کریں تو کوئی تجھے کو توڑ نہ پائے۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ یعنی کہ ہم روز سجدے کرتے ہیں، روز نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ للہیت، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، جس کے بدلے میں اللہ پاک مہربان ہوتا ہے۔ آپ غزہ کی صورتحال کو دیکھ لو تو کتنی دعائیں، کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن بے عملے ہیں، اندر سے بات نہیں کرتے۔ تو اس والے سے کہا گیا کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں۔ تو سجدہ تو ازل سے کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا سجدہ بھی کر کے جس سے تبدیلی تیرے اندر ممکن ہو سکے۔ بات لمبی ہوگی، اور آج کی جو ہماری دو خواتین ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ کیوم صاحبہ ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور ٹرینر ہیں، اور لوگوں کی کونسلنگ میں ان کا بڑا ترا امتیاز ہے۔ لوگوں کو ذہن کو بدلنا، پوزیٹیو کرنا، نیگیٹو چیز کو پوزیٹیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ زہید صاحبہ، ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، کالم بھی بڑا خوبصورت لکھتی ہیں، اور چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ، پنجاب یونیورسٹی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اخلاقی قدروں کی پاسداری آج ہمارا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو موضوع ہے اس کی وضاحت کر دیں، تاکہ سننے والوں کو آج کے موضوع کا جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، وہ سمجھ آ سکے۔ جی سر، آپ نے بڑی اچھی خود ہی اس کی وضاحت شروع میں بہت اچھی کر دی اور بہت تفصیل سے کی۔ بالکل ہمارے رویے سماج، فرد کے ساتھ اور فرد کا گروہ کے ساتھ، یہ جو رویے ہیں یہی ہماری سماجی اقدار ہے۔ اب اخلاقی قدریں کون سی ہیں؟ اخلاقی قدریں جس طرح آپ نے کہا، سچائی ہے، انصاف ہے، حیا ہے، دیانتداری ہے۔ میں اس میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سماج میں مل جائے، ہم سماج میں، ہم معاشرے میں ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ہم اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے۔ میرے خیال میں اگر یہی چیز، آپ مجھ سے یہ سوال کر لیتے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے کیا اخلاقی قدریں ہیں، آپ کی اخلاقی قدریں کیا ہیں، تو میں پھر کہتی کہ جی میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے انصاف کرنا ہے، ہم نے دیانتداری کرنی ہے، ہم نے کسی کا مال نہیں کھانا،
ہم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے, ہم نے چھوٹوں کو سے شفقت سے پیش آنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بننا ہے, فائدہ مند بننا ہے. اور ہم اگر یہ میں اپنے حد تک کر لوں تو شاید میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کر لوں. ہم آ جاتے ہیں معاشرے پہ, ہم کہتے ہیں معاشرے میں یہ اقتدار آئیں گے تو میں یہ کروں گی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں تو اپنا حصہ ڈالوں, باقی جہاں جہاں سے آنا ہوگا آ جائے گا. سو ہم ایکسپیکٹیشنز پہ رہتے ہیں کہ یہ سماج میں ہونا چاہیے, یہ معاشرے میں ہونا چاہیے, یہ بڑوں کو ہمارے لیے کرنا چاہیے, معاشرے سے مراد ہم لیتے ہیں دوسرا بندہ کرے, دوسرا بندہ میں نے خود کچھ نہیں میں نے خود کر دیا. اب دیکھیں آپ نے جتنی بھی لسٹ دی ہے, جو بات میں بھی کر رہی ہوں, یہ سب گیونگ ہے, دینا ہے, اس میں لینا کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں, دیانتداری لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے, انصاف لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے, سچ لوگوں سے بولا جاتا ہے, محبت لوگوں سے کی جاتی ہے, عزت دوسروں کو دی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمیں عزت دیں, ہم یہ سب چیز چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے, مجھے ملے, مجھے لوگوں میں نہیں ہم ایکسپیکٹیشن پہ آ جاتے ہیں. لوگ میرے سے سچ بولیں, لوگ مجھے فائدہ دیں, میں نے لوگ سچ نہیں بولا, میں نے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں پر اپنا کردار بھول جاتے ہیں. چیزیں وہی 5-7 ہیں, اگر وہ ہم اپنے اندر ڈال لیں. باہر سے ملتی ہیں, جتنی بھی ملتی ہیں ان کو ویلکم کیجئے, جو نہیں ملتی ہیں اس پہ آپ اتنا انحصار نہ کریں. آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بیہیویئر اپنے ہاتھ میں قناعت پسند بھی بن جائیں. قناعت پسند بنیے. جی لبنہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ بات تو ماشاءاللہ انہوں نے پوری گراؤنڈ بنا دی ہے, فورم اوپن ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ ضیاء صاحب بہت شکریہ اتنے اچھے موضوع پہ انوائٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ نے اب جو بات کہہ دی اس کے بعد موضوع تو اچھا, لیکن اس کو دیکھتے کوئی نہیں ہے اس طرح یہ بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے آغاز ہی اس اچھی بات سے کیا کہ ہم سماجی اقدار کی بات کرتے ہیں اور معاشرتی اقدار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ معاشرے کے لیے ہے, لیکن معاشرہ یا سماج اس کی اکائی تو افراد ہے نا, فرد ہے, تو فرد تو ہم خود بھی ہیں. فرد سے افراد, افراد سے افراد سازی. ایگزیکٹلی. تو بالکل بجا فرمایا میڈم نے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. وہ جو ایک محاورہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں دوسروں کی طرف اشارہ کرنا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہ جو سماجی اقدار ہیں یہ ہم سے شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ ہیں کیا, جیسے آپ نے عجز و انکساری کی بات کی, تو عجز و انکساری بے حد ضروری ہے, لیکن اگر میں خود عجز و انکساری کا مظاہرہ نہ کروں اور دوسرے سے ایکسپیکٹ کروں تو اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں رہتی. بالکل اسی طرح سے سماجی اقدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گالی گلوچ یا تلخ رویے بڑے عام ہو گئے ہوئے ہیں, اور ہم اکثر لکھ بول بھی رہے ہوتے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں اپنے خیر تو ہمیں لکھنی نہیں نا, ہاں دوسروں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. تو سماجی اقدار کے بارے میں یہی ہے کہ سماجی اقدار میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی بنتی ہے کہ ہم یہ اپنے اوپر لاگو کریں اور اس پر عمل درآمد شروع کریں, تو تبھی معاشرہ جو ہے نا وہ اقدار کا حامل معاشرہ جس کو کہتے ہیں وہ بن سکے. شازیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اور پھر ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم ہر بات کو مغربی, یورپ اور اس پہ ڈال دیتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے. دیکھیں جی, اسلام نے ہر انہی ممالک کا ویزا لینے کے لیے تڑپتے ہیں. دیکھیں جی, اسلام نے الحمدللہ کہ ہر شخص کو اس کے کردار اور اس کے رول کو کلیئر کیا ہوا ہے. ایک باپ کا کیا کردار ہے, ایک ماں کا کیا کردار ہے, ایک بھائی کا کیا کردار ہے, ایک بہن کا کیا کردار ہے, ایک بچے کا اپنے والدین کی طرف ہے. ہمیں تو اتنی کلیئر پکچر دی گئی ہے اسلام میں کہ ہمیں تو یہ کسی ایک دوسرے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب اگر ہم ان کرداروں کے اندر ایمانداری سے نہیں چلیں گے تو خود بخود ہماری جو سماجی اقدار ہے وہ خراب ہو جائیں گے. اگر ہم ان کرداروں کو اپنا لیں, اگر میں ماں ہوں اور میں نے بچوں کی طرف دیکھیں, سب سے پہلا جو ہم کہتے ہیں مدرسہ ہے یا تعلیم کی جگہ ہے, وہ ماں کی گود ہے. اب ماں جب اپنے بچوں کو شروع سے محبت بانٹنا, احترام کرنا, محبت چھوٹوں سے محبت کرنا, شفقت کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, دیانتداری, جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا یہ چیز کہاں سے آئی ہے, کیوں آئی ہے, کیسے آئی ہے, آپ نے کسی کی تو نہیں دی, آپ نے اس کو واپس کی کہ ماں جس گھر میں رہتی ہے نا, اس گھر کی جو چابی ہے باپ کے پاس ہوتی ہے. سر لیکن دیکھیں, باپ کے پاس رزق حلال کا آنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں وہ صحیح ہے, باپ کے پاس چابی یقیناً اس فائنانس کی ہے جو اس گھر میں آتے ہیں, لیکن تربیت میں 90% حصہ ماں کا ہوتا ہے. ماں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کو سکھانی ہے. ایک بچے کو, ایک لڑکے کو ماں بتائے گی کہ تم نے اپنی بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. صحیح. آج وہ اپنی بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو کل کو وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اگر وہ آج اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ماں فخر سے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے بہن کو مارا تھا, اس کا تو ایک یہ بھی ہے نا فارمولہ کہ اللہ کرے اس نے
ایسا وقت نہ اپنے گھر میں دیکھا کہ باپ اس کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو. وہ علیحدہ چیز ہے، بٹ تربیت میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ بچوں آپ کو کے کہنے کا سکھاتے ہیں. مقصد یہ کہ ہمیں کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے. کہیں سے تو آغاز کرنا ہے نا. دیکھیں آپ جانور کے بچے تو نہیں ہیں جو پیدا کر کے لبنہ آپ صاحبہ پھینک دیتے ہیں. ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے، سوسائٹی نے آگے چلنا ہوتا ہے، بنی نوع انسان کا جو ارتقاء کہہ لیں یا نسل سازی کہہ لیں. شادی ہے اور شادی آپ شریعت پہ ہمیں کہتی ہے لو میرج کرنے کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے لیول پہ جا کے شادیاں ہوتی ہیں جو لیول یا جو رویہ یا طریقہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. شادی کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ لو میرج کریں نہ کریں، خاندان کو شامل کریں، اور ساتھ جب رشتہ ہوتا ہے نا اس موقع کے اوپر دونوں سائیڈوں سے جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، جس سے پھر طلاقیں ہوتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے کچھ دکھایا گیا تھا. لوگ بڑے بڑے گھروں میں کرائے پہ لے لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مارا نہیں تھا. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے ضیاء صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ شادی بیاہ میں بھی جھوٹ کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ دھوکہ دہی ٹائپ معاملہ چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ نے لو میرج کی بات کی، پسند کی شادی کریں یا ماں باپ کی پسند کی شادی کریں، یہ تو آپ ان سے پوچھیں جن کی شادی ہونی ہے. یہ میرے خیال میں اس جوڑے کی مرضی ہے جس نے شادی کرنی ہے، یا پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے. اسلام نے تو کہیں بھی پسندیدگی کی شادی سے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام سپورٹ دیتا ہے. جی ایگزیکٹلی کہ نکاح سے پہلے بچی سے پوچھ لینا چاہیے، اور لڑکے کو بھی اجازت ہے. بچی اپنی مرضی سے بچہ اپنی مرضی شادی بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ لو میرج ہونی چاہیے کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی آپس میں بھی پسند کر رہا ہے یا ماں باپ کے کہنے سے پسند کر رہا ہے تو یہ ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے. دوسری بات یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اصل میں آپ ریاکاری اور دکھاوے کی بات کر رہے ہیں اور دھوکہ دہی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی سماجی اقدار کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم جب بھی کسی فیملی کو دیکھیں وہ شادی کر رہی ہیں یا کوئی بھی سماجی ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو وہ اس کو ہم اتنی سپیس ضرور دیں کہ وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دامن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق رکھ سکے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں چلے جھوٹ دھوکہ دہی وغیرہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں دنیا کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سی رسم و رواج کو نبھانا پڑتا ہے، بہت سی رسوم کرنی پڑتی ہیں، بہت سا لینا دینا کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سماجی اقدار کی ہم وائلیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں پتہ ہے اور ہمیں بالکل معلوم ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے یہ کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو بعض اوقات آپ دیکھیں وہ برڈنڈ ہو کے انہیں کرنا پڑتا ہے. اور میں نے اکثر ایسے جملے بلکہ ہم سبھی سنتے رہتے ہیں کہ بھئی دنیا کیا کہے گی، دنیا دکھاوے کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. تو دیکھیے اتنے اہم موضوع پر اور اتنے اہم معاملے پر جس کو کہ نکاح کو نصف ایمان کہا جاتا ہے نا، اور شادی سنت رسول ہے، اس معاملے پہ بھی ہم نے دکھاوا کرنا ہے، دنیا داری کرنی ہے، اور دکھاوا کر کے اتنا اوور برڈنڈ ہو جانا ہے کہ پتہ نہیں ماں باپ بعض پورے اس دکھاوے کے اندر جو ایمان والی بات نظر نہیں آتی. بالکل ایسا ہے. اور ہم کیوں نہیں اچھی شادیوں کو یعنی سادگی والی شادیوں کو رواج دے دیتے؟ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بات ہو رہی ہے، بلکہ میرا تو ذاتی خیال یہ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی ایک ایگزامپل بننا چاہیے، رول ماڈل بننا چاہیے. ان کو دیکھ کے باقی لوگوں کا بھی حوصلہ بندے گا. میں دیکھتی ہوں کہ امیر اگر بندہ آرام سے شادی کر لیتا ہے اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن غریب بندہ کے لیے، غریب آدمی کے لیے، غریب گھرانے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اسے دنیا دکھاوا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ دہی چل رہی ہے، بے ایمانی چل رہی ہے، لوگ بڑے بڑے گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں. یہ سب بھی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ہم نے ایک مجبوری بنا دی ہے کہ شادی کو بھی ہم نے کیا چیزوں میں کیا ترازو ہم نے لے لیا شادی کرنے کے لیے بھی کہ کوئی بہت امیر شخص ہے تو اس سے شادی کرنی ہے. کاروبار بن. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے دکھایا کچھ اور کیا کچھ. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلانے لڑکے کی خرابی نہیں بتائی ہے، لڑکی کی فلانا ایشو نہیں بتایا. پھر آپ شادیوں کی بات کرتے ہیں تو گورا رنگ دیکھا جاتا ہے، لمبا قد دیکھا جاتا ہے، آپ کو دبلے پتلے ہونا ضروری ہے، آپ کی پاکٹ میک اپ ہوتا تب مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور آپ کی جب جیب خالی نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو قرض کا پیسہ تھا. تو یہ والے معاملات بھی دیکھیں سماجی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتے. اور اگر ہم سماجی اقدار کی بات کریں تو اصل میں تو ہم مذہبی روایات کی بات کر رہے ہیں نا. تو بس اصل بات وہی ہے جو میڈم شازیہ نے فرمائی کہ اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے گھر سے شروع کریں. یہ معاملہ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی ویلیوز باقی بچ گئی ہیں ان کو کیسے بچا کے رکھنا، اور جو ہم ختم کر رہے ہیں، جن کی طرف ہمارا اب رخ نہیں ہے، رخ مڑ چکا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، دکھلاوے کا دور ہے، جتنا زیادہ دکھتا ہے اتنا زیادہ بکتا ہے. ہم جگہ جگہ سنتے بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ ہم خود بھی اس کا شکار ہیں اور اپنی غلطی کو ماننا چاہیے. تو میں نے اب ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ بات شادی کی ہو رہی تھی، اب شادی ہو گئی، ایک تو معاذ اللہ وہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے، ساتھ پھر غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے، تو جو ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو اس کو جائیداد کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا، اور قانون اور اسلام تو ہمیں اس بات کا زور دیتا ہے، اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو حصہ دو جو بیٹی کا بنتا ہے یا بیٹے کا بنتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اندر ایک تو خام خواہ قسم کی غیرت کہ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو شادیاں کی ہیں اپنے خاندان سے باہر کی ہیں. زیادہ لڑائی ہوتی ہے لو میرج کے اندر جہاں پہ خاندان نہیں ہوتا، اور اب میرے نبی نے باہر شادیاں کی. اس کا فائدہ تحقیق ریسرچ یہ بتا رہی ہے کزن میرج سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کزن میرج سے کچھ نہ ہو کم از کم بچوں کا جو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں اور نزلہ زکام بخار نہیں جاتا. تو کیا سمجھتی آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارا بے وقار معاشرہ بن چکا ہے یہ باوقار کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک لفظ شاید درست کرنا چاہوں گی. ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ شاید سماجی اقدار ہی کے زیر سایہ آتا ہے، آپ لوگ لفظ یوز کر رہے ہیں لو میرج. سماجی اقدار میں یہ لو میرج لفظ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، دیکھیے واٹ از لو میرج؟ آپ کہیے پسند کی شادی. پسند کیا ہے؟ میڈم نے بہت اچھی اس کو love marriage ہی وضاحت کہتے ہیں. نہیں، میڈم نے بہت اچھی وضاحت دی کہ پسند آپ کو قرآن حدیث اور ہمارے رسول نے کیا دیا. وہ یہ دیا کہ آپ لڑکے سے، بالغ لڑکے سے اور بالغ لڑکی سے پوچھیں کیا ان کو یہ رشتہ پسند ہے، کیا وہ اس سے ہاں کرتے ہیں. نکاح کی یہ شرط ہے، نکاح کی شرط ہے. اب آپ اس کو لو میرج کا جب نام دے رہے ہیں تو لو میرج نہیں ہے وہ، پلیز. وہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ہمارے مذہب نے دیا. واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا جا. ٹھیک ہے، سو آپ لو میرج کا یعنی یہ ٹائٹل بی کی یہ خیرات نہیں ہے یہ. ہاں، مطلب آپ لو میرج کا اس کو ٹائٹل نہ دیں. واہ. اس لیے نہ دیں کیونکہ وہ ہمارا حق ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا، اور وہ پسند کا حق ہے، لو کا حق نہیں ہے. صحیح. جب آپ لے جاتے ہیں بات کو لو پہ تو لو پہ آ کے برائیاں آ جاتی ہیں. صحیح. لو کے ساتھ، لو لفظ کے ساتھ برائیاں آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو انگریزی کا لو لفظ ہے نا، یہ بہت برے انداز میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور پھر جو ہی ہم اس کو لو کہہ دیتے ہیں نا، تو اس لو کے ورڈ سے آپ کے بھی دماغ کے پیچھے مختلف سین چل جاتا ہے، میرے بھی مختلف سین چل جاتا ہے کہ پتہ نہیں گھر سے بھاگ گئی تھی، پتہ نہیں لڑکا گھر سے بھاگ رہا تھا، دونوں ہی بھاگ رہے تھے تو خاندان نے کہا چلو عزت بچا لے. صحیح. سو اس لیے پہلے ہمیں یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ اسلام نے ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دی ہے. اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے، آپ اپنے والدین کو بتائیے، آپ اپنے بڑوں کو بتائیے، اور اس کے بعد ان دونوں کنبوں نے بیٹھ کے اس شادی کا فیصلہ کرنا ہے. اس میں پھر نہ تو آگے جا کے آپ کو یہ مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ہم نے حصہ نہیں دینا تو ہم نے باہر سے لڑکی نہیں لانی. یہ دیکھیے جی، باہر کی لڑکی آنی یا باہر کا لڑکا آنا، یہ ہمارے قبائلی اور ہمارے یہ جو ذات پات والے ہیں نا، اس کے مسائل ہیں. صحیح. یہ سماج میں، جس سماج میں کہ اسلام نے تو آپ کو ذات پات کی اجازت ہی نہیں دی. ٹھیک بات ہے. جب آپ بانٹیں گے اپنے آپ کو ذات پات میں تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے باہر نکال لیں. صحیح. معذرت. معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ جب آپ کو آپ کا دین کہہ رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ سب برابر ہیں، تو پھر میں کون ہوتی ہوں کہ میں کہوں کہ میری ذات اونچی ہے اور اس کی ذات نیچی ہے، یا میں اپنی ذات کے باہر شادی نہیں کر سکتی اپنے خاندان کے باہر. کیوں؟ میرے خاندان کے باہر والے لوگ انسان نہیں ہیں. سو میں یہ فرق نہیں کر سکتی. جب ہمارے حضور نے نہیں کہا، ہمارے اسلام میں، ہمارے دین نے نہیں کیا، ہماری سنت میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، تو پھر ہم کون ہیں جو یہ کہیں کہ جی اس میں فرق ہے. اب جب آپ نے فرق کہہ دیا تو سماجی برائی شروع ہو گئی. پھر وہاں پر قتل بھی ہوں گے، پھر وہاں پر جائیداد کے حصوں میں بھی ناانصافی ہوگی، پھر وہاں پر بچیوں کو واپس گھر بھی بھیجا جائے گا، پھر وہاں پر بچیوں کو جلایا بھی جائے گا، پھر بچیوں میں نقص بھی نکالے جائیں گے.
سو یہ چیزیں دونوں طرف ہو سکتی ہیں. ٹھیک بات. سو اگر آپ پہلے سے ہی اپنے دین اور اپنی لمٹس میں رہیں گے تو پھر آپ کوئی برائیوں کی طرف آپ جائیں گے ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب ہمارے جو نسل ہے اس نے جو ویلیوز جو ہمارا پہلے بھی بات ہوئی کہ جو ویلیوز لینی ہے, جو قدروں کو لینا ہے, اس نے ماں باپ سے لینا ہے. وہ شفٹ کیسے ہوں گی اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے؟ ضیاء صاحب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر کیسے شفٹ ہوں گی, مجھے لگتا ہے یہ جن کو ہم سماجی اقدار یا مورل ویلیوز کہتے ہیں نا, اخلاقی ویلیوز یا اخلاقی قدریں, وہ الٹ پلٹ ہو گئی یا اوپر نیچے ہو گئی ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے والدین کو بھی دیکھیں, اور اس میں خود کو بھی شامل کر رہی ہوں, اور بچوں کو بھی دیکھیں, دونوں طرف جو ہے نا بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ میں تو بہت زیادہ اقدار پائی جاتی ہیں, بچوں میں نہیں پائی جا رہی. آپ یقین کریں ہم نے وہ والے ماں باپ بھی دیکھے ہیں کہ کبھی ہم ان کو یونیورسٹی میں بلا کے سرزنش کرتے ہیں ان کے بچوں کی, وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں, جوان بچے ہیں ان کو کرنے دے جو یہ کر رہے ہیں, تو اس میں بچوں کا تو قصور نہ ہوا. تو آپ یہ ایک چیز یہ لمحہ فکری ہے. بالکل ہے. پہلے تو والدین کہا کرتے تھے کہ بھئی ٹیچر کو کہ ہڈیاں ساڈیاں ماس تاڈا, بالکل ایسے, یعنی کہ اس کے گوشت کو جو مرضی کر دیں. بالکل ایسا. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنی کمیٹی میں والدین کو زحمت دے لیں تو کچھ ایسی ہمارے پاس اگزامپلز آئیں کہ ہم نے کہا کہ بچوں کو اخلاقی بھاشن دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ان کی مورل لیکچرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ جیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں, ہمیں صرف ٹیچنگ کرنی چاہیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو نئی نسل کے ساتھ یا ایک خاص طرح کی پرانی جنریشن کے ساتھ لنک نہ کریں کہ پرانی جنریشن تو بہت اچھی تھی, نئے بچے بڑے خراب ہیں. ہم نے ابھی بھی ایسے ینگ بچے دیکھے ہیں جو کہ بہت اچھی مورل ویلیوز رکھتے ہیں, اور جن کو بات کرنے کی تمیز ہے, جن کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے, جو ایمانداری پہ بلیو کرتے ہیں, جو آنیسٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں لیکن ان میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں. تو اس کو ایک تو ایج کے ساتھ بالکل نتھی نہ کریں. دوسری بات یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعتاً ہماری مورل ویلیوز جو ہیں بڑی متاثر ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے, ابھی ہم چند دن پہلے ایک بہت اچھے ہمارے سنگر ہیں عارف لوہار صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کو پتہ چلا میں ٹیچر ہوں, تو وہ بڑے ادب سے کھڑے ہو کے ملے اور باتیں ہم کرتے رہے کچھ دیر. یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی فیملی کے کچھ بچوں کو فلاں سکول سے اٹھا لیا ہے جو اتنا بڑا سکول ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مورل ویلیوز نہیں دی جا رہی. انہوں نے کہا ان میں اخلاقی اقدار ہی نہیں ہے, اخلاقی قدریں ہی نہیں ہیں بچوں میں, بچوں کو سینس ہی نہیں ہے بڑوں سے کس طرح سے بات کرنا. نام بتا دیں. نہیں, نام بتائیں گے تو آپ پروگرام سے ایڈٹ کرنا پڑے گا. بہت بڑے اسکول کا انہوں نے نام لیا. دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی ہم اپنے استاد کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑے ہوا کرتے تھے, اور میں نے دیکھا ان کے بچے بھی ابھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ینگ بچے ہیں لیکن وہ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, بڑے پیارے ہیں ننھے منھے سے. ایگزیکٹلی. لیکن انہوں نے کہا آج کل دیکھیں کیا صورتحال ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یس ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہم کوریڈور میں بیٹھے ہوتے تھے ایز اسٹوڈنٹ, اور ہماری ٹیچر نے گزرنا تو ہم نے ذرا سمٹ کے بیٹھ جانا. اب اسٹوڈنٹ آرام سے ریلیکسڈ ہو کے رہتے ہیں, وہ اپنی آواز ہلکی نہیں کرتے, وہ اپنے کہے نہیں روکتے, وہ اگر اسموکنگ کر رہے ہیں تو وہ نہیں روکتے. سناٹا چھا جاتا جب ٹیچر آتا. ایگزیکٹلی. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی سناٹا چھا جائے کہ کوئی موت کا فرشتہ آ رہا ہے, ٹیچر کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں ہونا. میں ابھی ٹرکی میں تھی کچھ عرصہ پہلے, تو وہاں کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی وہ ہم ایک وہ ڈائننگ روم کی طرف جا رہے تھے, تو وہ اوپر والے فلور پہ تھا, سیکنڈ تھرڈ فلور پہ. تو ایلیویٹر لفٹ رکی تو ہم اس میں ویٹ کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا 2-3 بچے جلدی اپنے ٹیچر سے بھی جلدی اندر چلے گئے. اس کے بعد ہم نے ان کو فالو کیا اور ہم پھر گئے, یعنی ہم نے ویٹ کیا. دوبارہ جب وہ ایلیویٹر آئی تو ہم پھر اس میں لفٹ میں بیٹھے اور ہم اوپر تک گئے. تو میں نے ایک سوال کیا ان سے, میں نے کہا ٹرکی میں بھی اس کا مطلب ہے یوتھ ایسی ہی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنریشن میں اور یوتھ میں کوئی چینج آیا ہے ان کی اوبیڈینس لیول. انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ چینج آیا, اور پہلے یہ والی بات نہیں ہوتی تھی اور اب یہ والے معاملات ہیں. پھر میں نے ان کو کہا میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ٹیچر کا بڑا احترام ہے, وہ کہتے ہیں ٹیچر آپ چلے جائیں پہلے, ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ اندر گھس گئے ہیں لفٹ میں اور ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں, آپ تو ان کی استاد ہیں میں تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا یہ سب ان چیزوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی جاتی, لیکن ہمارے زمانے میں کی جاتی تھی. وہ ٹرکش خاتون نے پروفیسر نے بھی اپنے زمانے کو یاد کیا. تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں. مثلا یہ موبائل ہے میرے پاس, اور ایک زمانے میں بدتمیزی سمجھا جاتا تھا, اچھے گھروں میں اب بھی بدتمیزی ہے. والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور ایسے, ہمارے والد ہمیں کہتے تھے اخبار رکھ دو میں بات کر رہا ہوں. واہ, ایسے ہی ہے نا. اور میری طرف متوجہ ہے والدین کے سامنے اخبار پڑھنے کی پرمیشن. ایگزیکٹلی. تو اب اخبار تو چھوڑ دے, پورا ٹائم دو, فوکس کرو. اب تو اخبار کو پڑھتے ہی نہیں ویسے, والدین کے بغیر بھی اور والدین کے سامنے بھی. لیکن آپ نے دیکھا نہیں بچے ایسے بات سنے, جی بولیں. تو ہم کلاس روم میں بھی یہ صورتحال سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں بالکل.
تو ایک کان سے سن کے بعد میں پوچھیں بات میں نے کیا کہی انہیں پتہ نہیں وہ ہوتا. پتہ نہیں ہوتا. تو کلاس روم کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. ہماری تو خیر مجال نہیں ہوتی تھی, اگر ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی تھی تو چھپ کے کیا کرتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے ساری جو نوجوان نسل ہے وہ خراب ہو گئی اور بڑی ان کی اقدار خراب ہو گئی. ایسا نہیں ہے, ابھی بھی بہت اچھے بچے موجود ہیں جو سلیقے سے دوپٹہ لیتے ہیں, ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, ٹیچر کا رسپیکٹ کرتے ہیں, نماز اصل روزے میں تو میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کس ماں کا بیٹا ہوں, کس باپ کا بیٹا ہوں. یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا بہت سارے اچھے والدین کے بچے بھی میڈیا کی وجہ سے, ٹی وی کی وجہ سے, ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے ماں باپ کی جو ویلیوز اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یعنی بہت اچھے گھرانوں کے والدین بھی پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں چل رہی. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بچہ بہت ہی زیادہ امورل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گیا یا شامل ہو گیا, ایکٹیو ہو گیا, حصہ لینے لگ گیا. میں گزارش یہ کر رہی ہوں کہ بعض کا چھوٹے چھوٹے جیسچر ہوتے ہیں نا. اب آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بڑے ہیں تو میں موبائل رکھ کے آپ کی بات ایسے سن لوں, اور اگر مجھے آپ کی بات بری لگی ہے تو میں ایسے سارکیسٹک اور طنزیہ ہنسنے کی بجائے میں کچھ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی کوئی ادب لحاظ ٹائپ چیز جو ہے نا, یہ والی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نکل ختم ہو رہا ہے. خدا کا خوف بھی, تھوڑا لحاظ بھی آپ کے ختم ہو رہا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی. میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسے ہوتا جا رہا ہے. اصل میں آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ مغرب کا اثر کہہ لیجئے, میڈیا کا کہہ لیجئے, کوئی مغرب بھی میڈیا کے تھرو ہی ہمارے اندر آیا نا. ویلیو تو ان کی بہت زیادہ کہ ہم نیگیٹو چیزیں لیتے ہیں. نہیں, ہم دیکھیں ہم نے نا چیزوں کو کیجول کر دیا. ہم پہلے وہ جس کو یہ ادب کہہ رہی تھی وہ ہماری زندگی کا حصہ تھا کہ بڑے کے آنے پہ کھڑے ہونا, کرسی آپ نے فوراً چھوڑنی ہے, آپ نے سلام کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میڈم آئی ہیں, ہمیں ریکارڈنگ سے پہلے تو میں مائک لگا چکی تھی, تو میں نے میڈم سے معذرت کیا کہ میڈم میں آپ سے اٹھ کے مل نہیں سکتا, میں تو کھڑا ہو کے ملا ہوں, میں آپ سے مل نہیں پا رہی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے سے اپنے پیرنٹس سے لی تھی. اب ہم چیزوں پہ کیجول ہو گئے ہیں. جس طرح اب آپ پہلے بچوں کی پرورش میں سب سے زیادہ پہلے یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی بچوں کو ڈانٹیے نا, ان کی شخصیت خراب ہو جاتی. ایسی کی تیسی شخصیت کی بھئی, آپ ڈانٹیں گے نہیں, روکیں گے نہیں. جب ڈانٹ پڑتی تھی تو اسے تو لوگ بنے نہیں, اگر آپ ڈانٹیں گے نہیں, روکیں گے نہیں, ٹوکیں گے نہیں. جب سے یہ ڈانٹ ڈپٹ سے بغیر بچے پیدا آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لانچ ہم کر رہے ہیں, اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ روکنے ٹوکنے کے بعد آپ ان کو صحیح بات اور غلط بات کا سکھائیں گے نا. جب آپ نے صحیح غلط سکھایا ہی نہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شروع کے ٹائم کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہے. جو میڈم تک بچہ پہنچا ہے نا وہ ایک پروڈکٹ بن کے پہنچا ہے, یا ہم تک بچہ پہنچا ہے تو وہ ایک پروڈکٹ بن چکا ہے. اسلاف نے تو لکھا ہے کہ 7 سال کی ایج تک بچہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو بیسکس ہیں آپ 7 سال وہ آپ کو اب ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں ٹیچر کے کھاتے میں. آپ دیکھیں اسلام 7 سال تو آپ کے پاس رہا. آپ بتائیے اسلام نے آپ بچے پہ کس عمر سے بچے پہ نماز فرض کی ہے؟ صحیح بات. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اس وقت سے نماز نہیں چھوڑ سکتا. آپ اپنے بچے کو یہ تو 7 کہہ رہے ہیں, میں تو پہلے 5 سال کہوں گی. اسکول میں بھیجنے سے پہلے ماں جس طرح بناتی ہے, بچہ اسکول میں جا کے اپنے گھر کی تربیت لے کے جاتا ہے, پھر اسکول اس کو دیتا ہے. اس میں اگر کلیش آتا ہے تو پھر ماں کا کام ہے کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے. جس طرح میڈم نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچے اٹھا لیے, دیٹ مینس کہ ان کے اقتدار جو گھر کے ویلیوز تھی وہ اسکول کی دی ہوئی ویلیوز کے مطابق نہیں تھی. اب جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بچے کی ویلیوز بدل رہی ہیں تو مجھے چاہے جتنا مرضی بڑا اسکول ہو, مجھے اپنے بچے کو پیچھے کرنا ہے. ٹھیک بات. اور وہ صحیح فیصلہ ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو برباد نہیں کرنا کسی سٹگما کے لیے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے نام اور بڑے وقار اور بڑے سٹیٹس کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. زیادہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ہم سماجی اقدار کی یا مورل ویلیوز کی بات کریں نا, اب آپ کی گھر کی اور آپ کی مورل ویلیوز کچھ اور ہیں, میرے گھر کی کچھ اور ہے, میڈم کی کچھ اور ہے. ہماری مورل ویلیوز ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھی بچیاں تو دوپٹہ لے کے آتی ہیں. تو دوپٹہ ٹھیک ہے مذہبی طور پہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس چیز کا کرائٹیرین کچھ لوگ نہیں سمجھتے کہ اچھی بچی نے دوپٹہ لینا ہے. وہ کہیں گے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے, کوٹ پہنے, دوپٹہ نہیں لینا, اٹس آل رائٹ. تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی میں کسی چیز کے ساتھ اس کو فکس نہیں کری, تو ہماری مورل ویلیوز بدلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ بچے گھرانوں کی مورل ویلیوز یہ ہیں کہ میں تو بغیر دوپٹے سر پہ رکھے بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن وہ کہیں گے یار یہ تو اچھی مذہب سے دور ہے, ہاں یہ مذہب سے دور ہے تو اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. ہم نے دیکھا تو ہماری مورل ویلیوز اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. لیکن بعض ہم نے دیکھا کہ ننگے سر جو بچیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑی باوقار ہوتی ہیں, بڑا ان کا ایک
لیول ہوتا ہے. اور بالکل ایسا ہے, لیکن گزارش ہے کہ کچھ مورل ویلیوز ایسی ہیں جو کہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے, وہ کوئی بھی جینڈر سے, کسی بھی کلاس سے, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ رہا ہے, بلکہ کسی بھی مذہب سے, تو گالی گلوچ ہے, بے لحاظی بے لحاظی. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ماشاءاللہ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے, بہت بڑا نام ہے, مذہبی اسکالر ہیں, اور آپ ماشاءاللہ ان کو سوشل میڈیا ہو, تمام ٹی وی چینل وہاں آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں, بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں. میری مراد نورید فاطمہ صاحبہ بہت اچھی جچی تلی گفتگو ہمیشہ کرتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت جی کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی. آج کے موضوع کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ آپ نے اتنا خوبصورت موضوع چنا, اور اس کے اوپر تو جتنی بھی زیادہ بات کی جائے, میں سمجھتی ہوں فی زمانہ پاکستان کے حالات کو اگر ہم دیکھیں اور اپنے یہ مشرق وسطیٰ کے اگر ہم حالات کو دیکھیں تو اس موضوع پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں ان خواتین کی طرف سے کہ جو آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر حوصلہ ہمت پکڑیں گی, میں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی. سیکنڈلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ زمانے کے اندر, معاشرے کے اندر خواتین کا جو کردار, اگر ہم اس کو تجارت, کاروبار, بزنس, انٹرپرینیورشپ کے تناظر میں دیکھیں, تو میں اگر دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں تو صرف 2-3 مثالیں میں دینا چاہوں گی. جی فرمائیے. تاکہ آج کی عورت کو سمجھ آ سکے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو محبوس نہیں, مستور رہ کر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر پارٹیسپیشن دیتا ہے. اور جب رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کاز کے بازار سے اٹھا کر سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ اعتماد دیا, وہ عزت دی, وہ حقوق دیے کہ پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں اپنا رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شباب کا عالم ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ام المومنین, کہ جو پہلی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ آلریڈی اپنے والد کا بزنس سیٹ اپ لے کر چل رہی ہیں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو بند نہیں کیا, بلکہ ان کے ہیلپنگ ہینڈ بن کر اس جتنا بھی ان کا بزنس تھا اس کو اون کیا. اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, جب ہم اس تناظر میں بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں اس عورت کے کاروبار یا اس کی تجارت یا اس کے کام سے ایک سوسائٹی کے لیول پر کیا گروتھ ہوتی ہے, تو ہم اس کی بہترین مثال جو تاریخ, معلوم تاریخ ہے, اس میں مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال اور آپ کے کاروبار کی ملتی ہے کہ پھر 25 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اسی کاروبار. اب یہ بتائیے کہ آج کا جو مرد ہے, جو آج کی عورت ہے, اس کو کیا کہیں گی تاکہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو ہم اپنائیں؟ دیکھیے, ہم سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم سیرت اور سنت کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں, یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے علاوہ جو خواتین تھیں ہمیں اس دور میں وہ نظر آتی ہیں, صحابیات نظر آتی ہیں. بعد کے ادوار میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر, مارکیٹس کے اندر, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, اداروں کے اندر. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں ایک ٹرک ڈرائیور تک خاتون نظر آتی ہے, ایک جہاز اڑانے والی بھی خاتون نظر آتی ہے, وہ بھی اسی معاشرے کے مرد ہیں. تو میں ان مردوں کی مثال سامنے رکھتے ہوئے 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جو علامہ نے بات کہی تھی نا کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد, جی. کہ اس آج کے مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ
بیٹی کو چاہیے, ماں کو چاہیے, بیوی کو چاہیے, وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے, ہم نے ان کو گراؤنڈ دینے ہیں. پھر اس کے بعد ان خواتین کو سب سے پہلے جب بھی کسی کام کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے تو مارکیٹ انالیسس چاہیے کہ ڈیفائن کریں کہ نیڈس کیا ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو اور وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ ان کے پاس سکلز کیا ہے, ان کے پاس تعلیم کیا ہے, ان کے پاس جو ہنر ہے وہ کون سا ہے, ان کا لیول کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور ریاض صاحبہ, ماشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں اور ہر فیلڈ میں بڑی ماہر ہیں, لیکن خاص طور پہ سکن اسپیشلسٹ ہونا ان کا ایک بہت بڑا ترا امتیاز ہے, ان کا خاصہ ہے, ان کی ایک خوبی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے اب ٹیک انڈسٹری آ گئی ہے, اس میں گوگل آ گیا, میٹا آ گیا, اے آئی آ گیا, تو اب تو عورت گھر بیٹھ کے بھی بڑے لیول پہ بڑا کام کر سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اس ساری جو ٹیکنالوجی ہے, جتنا بھی اس نے پروگریس کیا ہے یہ پچھلے کوئی 3 سے 4 سالوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی انڈسٹری یعنی پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہمیں 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی نظر آتا ہے کہ جو ہے ہماری انڈسٹری ہے وہ گرو کی ہے. اس نے بہت ساری اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے عورتوں کے لیے کہ ایک تو انہوں نے اویئرنیس بہت زیادہ پیدا کی ہے کہ آپ کو ایک گھر بیٹھے ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ نو ہاؤ جو ہے وہ آپ کو سٹیپ ٹو سٹیپ گائیڈ لائنز ہیں. آپ کو کوئی نیو بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے آئیڈیاز موجود ہیں, آپ نے ان چیزوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے یا کن طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا ایک بزنس کریٹ کر سکتی ہیں, وہ اس کے اندر ہیلپ فل ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو آلریڈی کام کر رہی ہیں اس کو آپ اپنی اس کام کی جو ہے وہ نمائش کرنے کے لیے آپ کو نارملی کیا ہوتا تھا کہ دیکھیں شاپس بھی کوئی اتنی ایزی ایکسیس نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ایک یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے اندر ہماری ایک ایسی شاپ ہے جو کہ ہر شہر, ہر جگہ, ہر محلے کے اندر آلریڈی آپ کی ریچ اس کے اندر جاری ہوتی ہے. تو آپ کام اگر کسی ایک سٹی میں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی جو نون ویلیو ہے وہ پورے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بھی موجود ہے, اور آلسو آپ کے ایک براڈ اسپیکٹرم آڈینس جو ہے اس سے بلٹ ہو رہی ہے, جس کے اندر آپ کو یہ بہت زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اپنا جو بھی ہنر ہے آپ کا اس کو پراپرلی منوا سکیں. اگر آپ نٹنگ بھی کرتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ اس میں ڈالتی ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ تو ہر جگہ سے جو لوگوں کی جن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اسکن کیئر کا کام کرتی ہیں یا آپ کے اسکن کے کوئی سیرمز ہیں یا کچھ اس طرح کے پروڈکٹس ہیں یا میک اپ کے پروڈکٹس ہیں ان کو آپ وہ کرتی ہیں تو ایزیلی. تو اس سارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس نے بہت زیادہ خواتین کے لیے آسانی پیدا کی ہے, اور اس نے آپ کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کر سکیں ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر. عورتوں کے اندر یہ ویسے بھی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ملٹیپل ٹاسک جو ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہیں. تو یہ کہ اس ساری سینیریو سے وہ چیزیں بہت زیادہ مطلب ظاہر نکھار بھی ان میں آیا ہے, اور ان میں یہ کہ اپرچونٹی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ بھی ڈاکٹری شعبے سے منسلک ہیں, زیادہ تر بچیاں ڈاکٹر بننے کو ترجیح دیتی ہیں, لوگ بھی بہو بھی ڈاکٹر تلاش کر رہی ہوتی ہیں, اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس مقدار میں تعداد میں بچیاں اسپیشلی ڈاکٹر بن رہی ہیں اس مقدار اور اس تعداد میں وہ اپنے کلینک نہیں کھول رہی. اچھا, آپ نے یہ بات کی اور اس کی بڑی اچھی ایک یہ چیز ہے کہ پہلے جب خواتین ڈاکٹر بنتی تھیں تو ان کے لیے یہ نیسیسری تھا کہ وہ اپنے کسی کلینک یا کسی ہیلتھ فیسلٹی یا کسی پریکٹس کے لیے کسی جگہ پہ موجود ہوں تو وہ کر سکتی ہیں. لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو اتنی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے کہ جو خواتین ایسی ہی جو تھیں جو کہ ڈاکٹرس تھیں اور ان کی ڈگریز ضائع ہو رہی تھیں اینڈ دے ور انیبل ٹو بی یوزفل ٹو دا سوسائٹی, تو اس میں ان کے لیے یہ ہیلپ ہوئی کہ ٹیلی جو میڈیسن ہے یا ٹیلی کنسلٹیشنز جو ہے ان کے تھرو بھی دیکھیں جو کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے کنوینئنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکیں یا فزیکلی وزٹ کر سکیں, تو وہ اگر ڈاکٹر سے اسی طرح کی جو خواتین جو گھر پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹرز ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ. اب یہ بتائیے کہ ایسے کون سے شعبے ابھی خالی ہیں کہ جہاں اگر خواتین آئیں تو اس میں زیادہ پیسہ کما سکتی ہیں, سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بھی بن سکتی ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہر فیلڈ کے اندر ویسے تو اسکوپ اس فیلڈ کے اندر ہے. اگر میں یہ بات کروں ضیاء صاحب کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے,
اگر ایک جو عورت ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کھانا بہت اچھا بناتی ہے تو وہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ پروگریس کر سکتی ہے اور ایک عام مرد سے بھی زیادہ کما سکتی ہے اگر وہ اس کے اندر پیشنیٹلی اپنا کام کر رہی ہے. سملرلی اگر ایک ڈاکٹر بھی ہے وہ اگر اس کو اگر عام ڈاکٹر ہے جس کو اپنی ڈگری سے یا بس کر کے اس نے کہا کہ چھوڑ دوں تو پھر ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر وہی اپنی فیلڈ کے اندر پیشنیٹ ہے, اسے یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی جو ہے وہ ان کے لیے بہبود کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, تو وہ اس چیز کے اندر پروگریس کرے گی. تو سب سے پہلے آپ کو جو بھی چیز کرنی ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ کا پیشن ضرور شامل ہو. اگر پیشن نہیں شامل تو آپ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ارن کر سکتے, اور اگر کریں بھی تو شاید اتنا سکسیزفلی نہ کریں اور ہو سکتا ہے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں جلدی. تو سب سے پہلے پیشن ضروری ہے, جس چیز میں بھی پیشن ہے. اگر آپ کوکنگ اچھی کرتی ہیں آپ کوکنگ کریں, آپ سٹیچنگ اچھی کرتی ہیں آپ سٹیچنگ کریں, آپ کیا کہتے ہیں اس میں ڈیکور کے کام میں, آج کل انٹیریئر کے کام میں اتنی زیادہ بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. گرافک ڈیزائننگ آج کل ایسا کام ہے کہ آپ بس آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہونا چاہیے اور آپ اس کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو ہے یہ ڈفرینٹ, یہ میٹا کے آج کل تو بہت زیادہ جو ہے ریلیونٹ SEOs کے کام جو ہیں یہ ریلیونٹ بہت زیادہ ایزی بھی ہیں کہ آپ انہیں اگر سیکھنا چاہیں, اور ان کے لیے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تعلیم کی لمٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گریجویشن کی ہوئی ہو تو ہی کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی آپ کے پاس آزادی ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہ لرن کریں اور اس کو جو ہے وہ کریں. جی لبنہ صاحب آپ بتائیے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ خواتین آگے آئیں کام کریں, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی ہیں اور فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. مشکلات کیا کیا آتی ہیں عورتوں کو تاکہ ان کو اندازہ بھی ہو, اور آپ ظاہر آپ نے اور آپ جیسے جتنی خواتین ہیں انہوں نے اپنے مسائل کو ختم کیا ہے, یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اچھا کام کر سکتی ہیں, آپ نے کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ضیاء صاحب, ایک چیز تو یہ کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں, یہ تو ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں. دیکھیے نا, اگر کوئی پولیٹکس یا دفاتر میں, مردوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم تو بیلیو کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہے. یعنی دفاتر کی, دفتروں کی, سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی موجود ہے, لیکن خواتین کے لیے ان کے جینڈر کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک عورت دفتر میں کام کر رہی ہے یا کوئی بزنس کر رہی ہے اور کسی سے ڈیل کر رہی ہے, تو دیکھیں وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایمانداری اور بے ایمانی اور رشوت خوری ٹائپ چیزوں کی بات کر رہے تھے, جھوٹ اور دھوکہ دہی وغیرہ کی بات کر رہے تھے شادی کے ریفرنس سے, تو دیکھیے دفاتر میں بھی اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے. لیکن اگر آپ جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے خواتین کا اسپیسیفکلی پوچھیں تو ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ خواتین کو اور کچھ نہیں تو ہراسمنٹ کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے. دفتروں میں نہیں, آتے جاتے بھی آپ تو بڑے آرام سے پیدل بھی چلے جائیں گے, بائک پہ بھی چلے جائیں گے, آدھی رات کو بھی چلے جائیں گے, زیادہ سے زیادہ کوئی پسٹل دکھا کے آپ کی جیب خالی کر جائے گا, موبائل لے لے گا. خواتین کو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نا, وہ دفتروں میں بھی اس طرح کے رویوں کا سامنا کریں, وہ گلی محلوں میں اور بازاروں میں, اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہی ہیں تو وہاں بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کریں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ خواتین ہمارے یہاں گرو تو کر رہی ہیں, ہر فیلڈ میں موجود بھی ہیں, لیکن بہت سارے آفیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کانٹیکٹ خواتین کرتی ہے اور ان کو جانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک اکیلی عورت جب کاروبار کر رہی ہے یا کوئی کسی آفس سے ڈیل کر رہی ہے تو اس کے لیے اپنی جینڈر کی وجہ سے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو خواتین کے لیے چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہیں جو کہ مردوں کے لیے بھی ہے, لیکن خواتین کے لیے تھوڑی زیادہ ہیں. سر میں یہ کہوں گی کہ میں تھوڑا سا کہتی ہوں کہ ضرور کام کریں, اگر ضرورت ہے تو ضرور کام کریں, اور جب آپ کام کرنے نکل جاتی ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ خاتون ہیں. آپ اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ اگر 100 مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک کمپوزڈ عورت ہیں. اور جب آپ اپنے ریسپیکٹ خود کریں گی, اپنے وقار کو خود قائم رکھیں گی, تو کوئی بھی آپ تک اس طرح نہیں پہنچ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کام کریں, کسی بھی کام میں آپ ہیں, کسی بزنس میں ہیں, اور آپ کو دوسرے لوگ مرد سے یا دوسری جینڈر سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, تو اتنی فرم کسنس کے ساتھ کریں کہ اس شخص کو بھی پتہ ہو کہ اس کا وہ کتنا فاصلے تک اس نے بیٹھ کے بات کرنی ہے, کس الفاظ سے اس نے بات کرنی ہے, کس وقار سے اس نے بات. ڈاکٹر مہنور صاحب, آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ خوبیوں کی تو بات ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے اندر کون کون سی کمزوریاں پائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں ہے, جو بیٹی ہے, بہن ہے, موبائل کو زیادہ ٹائم دے رہی ہے, اپنی اولاد کو نہیں ٹائم دے پا رہی. تو آپ اس پہ بتائیں کہ کون کون سی خامیاں, کوتاہیاں ہیں جن چیزوں کو عورتوں کو چھوڑ دینا چاہیے.
اچھا، اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خواتین ہی موبائل کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. کئی میں نے ایسے ہاؤس ہولڈ موضوع خواتین ہے اصل میں. ہاں نہیں، لیکن یہ کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جو ہماری بیلنس ہے نا وہ ضروری ہے. دیکھیں اگر مرد و خواتین ایک دوسرے کو دیکھیں، اگر ایک عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ ایک مرد کو بھی کمفرٹیبل کرنے کے لیے کر رہی ہے، تاکہ یہ کہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائے اور ان کے جو گھر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو سکیں. تو ہمیں اس چیز کو، جبکہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھ رہی ہے کہ میرے میاں کو پہلے کھانا ملنا چاہیے، اس کا کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، اس نے جانا ہے تو اس کی چیزیں مینٹینڈ ہونی چاہیے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے اور ساتھ میں باقی کام بھی کر رہی ہے. جبکہ اگر یہ دیکھا جائے تو نارملی میلز کے لیے یہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر بچے دیکھنے ہیں تو بچے خراب ہو رہے ہیں تو وہ عورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے رہی. لیکن اس چیز کے اوپر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ جو میلز ہیں وہ بھی نارملی سارا دن تو آفس میں گزار کے آتے ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں تو وہ اس چیز کو پریورٹائز نہیں کرتے کہ انہوں نے بھی، اگر ایک سارا دن ایک عورت نے اپنے بچے سنبھالے ہیں تو وہ بھی جو اس کو بھی تھوڑا بریک نیڈڈ ہے، اور وہ بھی اس میں چاہیے اس کو کہ وہ اسپیس ملے، اور میلز کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ یہ کہ ایک ہارمنی بلٹ ہو سکے. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر ہارمنی بلٹ ہوگی تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ یا ایگریسو نہیں ہوگا. اس میں ایک ہارمنی بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو چیز مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز کے اندر لیک کرتی ہے، وہ یہ چیز لیک کرتی ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کا جو اسکل یا ان کا ہنر ہے وہ ان کی قابلیت کے لیے جو ہے وہ سفیشینٹ ہے. اگر وہ اس چیز کے اوپر اپنے خود ہی ڈاواں ڈول ہوں گی کہ نہیں مجھے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پلیزنگ بیہیویئر چاہیے یا مجھے ایکسپوزنگ بیہیویئر چاہیے ٹو گیٹ اٹینشن یا ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف بینیفٹ، تو یہ چیز ان میں نہیں ہونی چاہیے. تو خواتین کو اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، انہیں اپنے اسکل اور ہنر اور یہ بتائیے خواتین ماشاءاللہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور جنرل بن گئی ہیں ماشاءاللہ، میجر، کیپٹن، کپتان بن گئی، چیف منسٹر، اور ماشاءاللہ سی ایم تک پہنچ گئی، پی ایم بنتی رہی، پی ایم بھی انشاءاللہ بنی تھیں، اب بھی بنیں گی انشاءاللہ. تو اب مزید جو بچیاں گھروں میں، ہم نے اصل میں ان بچیوں کو بھی سپورٹ دینی ہے جو دیہات کے اندر ہیں، قصبوں کے اندر ہیں، کم تعلیم یافتہ گھرانوں کے اندر ہیں، ان کو کیسے ہم موٹیویٹ کریں؟ ان کے لیے دیکھیں موٹیویشن یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی جستجو جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مواقع پیدا کر دیتا ہے آپ کے لیے. تو یہ کہ ایک تو اپنی اس چیز کے اندر اپنی اس میں لائیں کہ ہم نے کوئی چیز ایفرٹ کرنی ہے، اپنی کوئی محنت کرنی ہے، ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. جب آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اب تو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ہر پلیٹ فارم اویلیبل ہے. آپ کے پاس اپلیکیشنس، جس طرح پہلے پرابلم ہوتا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپلائی نہیں کر پائے تو ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے، اب تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن پورٹلس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کی جو نوٹس ہیں، آپ کے پڑھنے کے لیے مٹیریل، آپ کے پڑھنے کے لیے جو ہے ویڈیوز، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن موجود ہوتی ہیں. اگر آپ اس کے اوپر جستجو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے لیے راستے ضرور، یہ راستے تو ہیں یہ اٹ سیلف. اور یہ کہ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک کام کرنے والی جو ورکنگ وومن ہے وہ ایک معاشرے کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ اس سے ایک آپ کے گھر کا بھی بیلنس مینٹین رہتا ہے. جب خواتین بھی کام کرتی ہیں، کماتی ہیں، تو انہیں بھی اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ کس طرح، ظاہر سی بات ہے یہ کمایا جاتا ہے، وہ اس چیز کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتی کہ ہم نے. بہت شکریہ لبنہ ظہیر صاحبہ، شاہد شان صاحبہ، اور ماشاءاللہ ماہنور ریاض صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خواتین حضرات، بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے خواتین کو سپورٹ دینی ہے اور ان کو آگے بڑھنا. وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. اگر کوئی بھی بچی گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے تو ہم نے اس کا دست و بازو بننا ہے، اس کو ویک نہیں ہونے دینا، بلکہ ہم نے ہر لیول پہ اس کو سٹرونگ کرنا ہے. جب آج میں کسی بہن بیٹی کو سپورٹ کروں گا تو کل کوئی میری بہن بیٹی کے کام آئے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.